बैक नाज़रीन, एंड मैं ये बताना चाहती हूँ कि सारे गेस्ट हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं. वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ज़हीम कादरी साहब, मुस्तफा कमाल साहब, डॉक्टर साहिबा के लिए भी. पॉलिटिकल पार्टीज के जो कायद होते हैं, जाहिर है जो इतनी क्यादत करते हैं, इतना अरसा तक उनको लेके चलते हैं, उनके बारे में जो जज्बात हैं वो बड़े जेन्युइन होते हैं. बस मेरी रिक्वेस्ट ये है गेस्ट से कि थोड़ा सा पर्सनल ना हो प्लीज, थोड़ा मैंडेट पे बात कर लेते हैं. ज़हीम कादरी साहब ये फरमा दीजिएगा, डॉक्टर साहिबा से जो मैंने अभी तज्जिया लिया उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मियां साहब अगर ये ना करते और इस स्टैचर के लीडर से, शायद प्राइम मिनिस्टर से ये एक्सपेक्टेड नहीं था, तो इतना बड़ा रिटेलिएशन भी नहीं आता. नहीं, आप क्या समझ रही हैं कि मियां साहब ने कोई फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल की थी? तनकीद करना हमारा हक है, पॉलिटिक्स में तनकीद होती है, उसको सुनना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए तरीके से. पर इस तरह अब्यूसिव हो जाना, लोगों के बारे में कत्लों की धमकियां, आप बाय द वे आपके टीवी पे मुझे भी कत्ल की धमकी दी गई है. मैं इस पे हक रखता हूं पूरी कौम को बताने का कि ये वाकई दुरुस्त है कि ये जो बात मैं कह रहा था वो उन्होंने बरमला तस्लीम कर ली है. नंबर 2, बेगम साहबा ने जो फरमाया कि मियां साहब ने तनकीद की, तो हमने तो पीपल्स पार्टी पे भी तनकीद की, पीपल्स पार्टी पे तका के तनकीद की. और जो तनकीद हमने की वो तसलसल था मिर्जा साहब की उस तकरीर का जिसमें उन्होंने कहा था कि जो 55 लोग पकड़े गए हैं उसमें से 26 जो है उनका ताल्लुक एमक्यूएम से है. तो अगर हमने पीपल्स पार्टी पे तनकीद की, इससे ज्यादा तनकीद की, उन्होंने तो इस तरह रिटेलिएट नहीं किया कि आप लोगों को दूध, बच्चा, जमूरा और बहू बहू की आवाजें निकालनी शुरू कर दे टीवी पे. ठीक, ये कोई तरीका है? नहीं, बिल्कुल डिसेंटली आप उस तनकीद का जवाब दें. ठीक, लेकिन अगर आप इस तरह के जो आज हैदर रिजवी ने और वसीम साहब ने लैंग्वेज इस्तेमाल की है, ये उसका तसलसल है. और फिर आप कौम के सामने कह रहे हैं कि घर बैठा मरवा दूंगा. ये कोई मजाक है यार? नहीं, यही तो बात है पॉलिटिक्स में. नहीं होना चाहिए सर, लोगों को नहीं होना चाहिए. धमकियां दे रहे हैं टीवी पे बैठ के. नहीं दे खुदा का वास्ता यार. ओके. मुस्तफा कमाल साहब ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये गलत बयानी कर रहे हैं. रिकॉर्ड दोबारा चलाओ कि इसको बताओ कि ये कान में पता नहीं क्या डाल के आया है. सब पूछो ऐसे कि कत्ल की धमकी दी है. ये कह रहे हैं कि जी मैं कह रहा हूं कि अगर ये लैंग्वेज इसने मेरे कायद के खिलाफ इस्तेमाल की तो ये अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएगा पंजाब में. ये कह रहा हूं मैं. ठीक है. अच्छा, मुस्तफा कमाल साहब ऐसी बातें ऐसी बातें ना की जाए. आ जाता हूं कल कराची. देखें सर, ये कोई अखाड़ा तो है नहीं, आप कराची आ जाते हैं, मैं लाहौर से नहीं निकलने दूंगा. तो बात का जवाब दे. जो तो बदमाशी थोड़ी है. हम तो बदमाश नहीं भाई, हम तो पॉलिटिकल वर्कर हैं. सर मेरी बात सुन ले, इतनी तलखी ना बढ़ाएं. फ्यूचर में आपने फिर कोalition बनानी है, फिर अभी आपको मैं तो माफी मांग रहा हूं. मैं कह रहा हूं माफ कर दें भाई, कत्ल ना करवा देना, माफ कर दो यार. मुस्तफा कमाल साहब आगे चलते हैं. सर आगे चलते हैं. मुस्तफा कमाल साहब ये बताइएगा, जैसे मैंने कहा कि ये इतना ज्यादा हो गया, आई मीन हाउ डू वी स्टॉप दैट? देखें आप लोगों के बहुत फॉलोअर्स हैं, ज़हीम कादरी साहब के फॉलोअर्स हैं, हल्के में 50,000 वोट लिए हैं उन्होंने भी, डॉक्टर साहिबा वोट लेके आई हैं. आप यू बीन अ ग्रेट नाज़िम, लेकिन मुझे खाली ये बता दें, ये मतलब है ये पैचअप कैसे होगा सर? आई मीन देखें ना, मुंह से निकली हुई बात दोबारा वापस तो नहीं ली जा सकती, बट ये मुल्क के मफाद में तो नहीं. मैं अगेन जैस्मिन, मैंने कल जो है वो लाइव 3 प्रोग्राम जो है 4 प्रोग्राम किए. मैंने 3 प्रोग्राम में मेरे सामने ख्वाजा साद रफीक थे. आप उन एक एक्सप्रेस पे, एक दुनिया टीवी पे और एक लाइव जो है वो ARY पे जी. आप उन प्रोग्रामों की DVDs निकालवाओ और आप उनमें गुफ्तगू सुनो. देखिए, जो जिस तरीके की बात करेगा उसको उस तरीके का जवाब मिलेगा. ख्वाजा साद रफीक कोई हमारे रिश्तेदार नहीं है, इनके से वर्कर नहीं है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, सीनियर रहनुमा. इनसे तो मेरी बात भी नहीं है कभी. मैं पहली दफा इनको सुन रहा हूं, इनका नाम भी मैंने सुना है. ख्वाजा साद रफीक साहब जो है वो इंपॉर्टेंट आदमी है, उन्होंने जो है वो जेलें काटी हैं. उस आदमी ने नहीं की ना इस तरह की बात, उसने जो है वो नहीं की ना बात, पॉलिसीज में हमने बात की. आप यकीन करें, मैंने पूरे प्रोग्राम, मेरी बात सुन ले यार, मेरी बात सुन ले. या तो फिर मैं जाऊं, फिर आप में टाइम है मेरे, मुझसे ये बीच में मैं जब बात कर रहे हैं मैं खामोश बैठा हूं, तो आप काइंडली मेरी भी बात सुन ले. मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कल अगर यही करना होता मुझे तो मैं कल करता ना. तो जो जिस तरीके की अभी भी अगर आप मुझसे शुरुआत करती तो मैं जो है वो नहीं, मैं इसलिए बैठा हूं कि मैं खुदा ना खास्ता जो है वो किसी को गाली बकूं या किसी को बुरा बोलूं. लेकिन आपने शुरुआत की वहां से और उन्होंने जो तमीज बांधी है बगैर किसी बात के, मेरे पास जो सारी बातें मंजूर हैं, लेकिन अगर मेरे कायद को कोई जो है वो बैड वर्ड यूज करेगा तो मेरे कायद को भी करेगा, मैं भी यही करूंगा. तो मैं नहीं कर रहा था ना, सुबह वसीम अख्तर को मना कर रहा था.
میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب جو کل کی آپ ریفرنس دے رہے ہیں نا, وہ ریئیکشن اتنا اسٹرانگ اس لیے نہیں آیا تھا بیکاز جو آج وسیم اختر صاحب نے باتیں کی نا وہ تھوڑی زیادہ ہو گئی نا, اس لیے یہ ریئیکشن آ رہا ہے. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. ابھی اگر آپ خواجہ سعد رفیق کے ساتھ کہیں بیٹھ جائیں, مصطفیٰ کمال صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اینی وے زعیم قادری صاحب, آپ لوگوں کو بھی میں خالی یہ پوچھنا چاہتی ہوں, چودھری نثار صاحب از اے ویری بگ لیڈر, ہاں ہی از لیڈر آف دی اپوزیشن. مجھے خالی یہ فرما دیجیے گا کہ بیوی تک جانا اور سینٹرز کی باتیں کیوں سیاسی بیان کا جواب سیاسی بیان سے دیتے نا؟ دیکھیں عرض یہ ہے, سیاسی بیان تب تک تھا بہن میری جب یہ صبح گفتگو نہیں ہوئی تھی. جو گفتگو کی گئی ہے وہاں کل چینلز پہ, جس طرح کل ریئیکشنز دیے گئے ہیں, جس طرح کل چینلز پہ مصطفیٰ کمال نے تو نہیں دیے ہوں گے, باقی جو لوگ جو گفتگو کر رہے تھے اس گفتگو کو اگر آپ سنیں کل جو ہوئی ہے تو چودھری نثار صاحب نے اس کا جواب دیا ہے, اور اس کا جواب در جواب پھر میں نے جواب دیا ہے. اب مصطفیٰ کمال صاحب اگر مجھے دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ میں کراچی ایئرپورٹ سے نہیں باہر آنے دوں گا, اور جو گفتگو فرمائی ہے موصوف نے, تو اس سے کیا ثابت ہوا ہے؟ میرے قائد کو بھی اگر کسی نے کہا ہے کچھ جو گفتگو کی گئی ہے تو مجھے بھی رنج ہے نا اس بات کا. اچھا, تو میرا بھی رائٹ ہے کہ میں اس کو جواب دوں. ان کے قائد کو کچھ کہے یہ بول دیں, میرے قائد کو کچھ کہے میں چپ کر جاؤں؟ نہیں, ٹھیک ہے, وی ایگری کہ کسی کے بھی قائد کو کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا. مصطفیٰ کمال صاحب, واٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو سے واز کہ کل جو ریئیکشن آیا نا وہ شاید اتنا میلو تھا یا تھوڑا اتنا ڈرامٹک اس لیے نہیں تھا کہ آج جو پہلے چودھری نثار صاحب کی طرف سے ریئیکشن آیا, پھر حیدر عباس رضوی صاحب کی طرف سے, اور پھر وسیم اختر صاحب کی طرف سے جب آیا تو obviously پریشر تھوڑا سا بڑھ گیا. That's what I'm trying to say کہ کل وہ شاید ٹون اس لیے نہیں تھی جو آج ہے بیکاز تھوڑی سی شاید آئی تھنک تھنگز آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی. مجھے تھوڑی سی عرض کر, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیے کل یہ ان کے لیڈر نے ایک بات کی مظفر آباد میں, الطاف بھائی نے اس پہ بات کر لی, پھر اس کے بعد چھوٹی موٹی یہ ساری باتیں چل رہی تھیں. پرویز رشید صاحب نے بات کی, اس کے بعد جو ٹاک شوز ہوئے ساری باتیں جو ہے وہ کل کا کوئی ایشو نہیں تھا. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں 3 پروگرام میں نے کیے کل, 4 جس میں 3 ان کے رہنما خواجہ سعد رفیق کے ساتھ تھے. اس میں آپ DVD نکال کے دیکھیں, میں نے ان کی باتوں کی تائید کی اور ہم نے آگے جو ہے وہ بات ہم نے کہا کہ بھئی دس از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ کہ ایک دوسرے کے اوپر گنے تان کر جو ہے وہ بیٹھ جائیں. ہو گئی بات. آج کی ابتدا جو ہے وہ وسیم اختر صاحب اور حیدر رضوی صاحب نے نہیں کی ہے. آج کی ابتدا جو آج تو دن بھر کچھ نہیں تھا, آج کی آل آف اے سڈن ہم دیکھتے ہیں ٹی وی کھول کر تو پتا چلتا ہے کہ چودھری نثار صاحب آ کر جو ہے وہ آ کر بات کریں. چلیں جی بالکل تنقید کریں, ان کے اوپر کوئی ایشو نہیں ہے. آپ میرے لیڈر کو بول رہے ہو کہ جو ہے وہ ان کے گھر کے ایشو کو ڈسکس کر رہے ہو, آپ ان کی جو ہے وہ وائف کو ڈسکس کر رہے ہو, آپ ان کی جو ہے وہ پرسنل لائف کو ڈسکس کر رہے ہو. تو ہم نے تو پرسنل لائف کو ڈسکس نہیں کیا تھا کل. الطاف بھائی نے بھی جو ہے وہ اپنی پوری تقریر میں نواز شریف صاحب کی پرسنل لائف کو تو ڈسکس نہیں کیا تھا. کسی نہیں, کوئی پرسنل لائف ڈسکس نہیں ہوئی. کل تک گھروں کے اوپر گھر پہ کل انہوں نے یہ کیا ہے تو اس کا جواب کل تک گھر کے اوپر کوئی. اس کے بعد جب انہوں نے جب چودھری نثار صاحب نے پرسنل لائف ڈسکس کر لی اور چھوڑ دیں ساری باتوں کو, جیسے مجھے 1 منٹ دیں, مجھے 1 منٹ ڈسکس ہو چکی ہے جی, مجھے 1 منٹ دیں. ان صاحب کو کہیں کہ بالکل بول لیں گے یہ, لیکن مجھے 1 منٹ دیں, 1 منٹ دیں. ابھی چھوڑ دیں ساری باتوں کو. ابھی آپ کے سامنے آپ کا پروگرام شروع ہوا, آپ نے پروگرام کی ابتدا کی. میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کر سکتا نا بھائی مجھ سے سن لیں پہلے. جی بالکل. میں نے تو شروعات نہیں کی, میں نے تو جو ہے وہ, اور جب آپ نے ان سے بات کی ہے کوئی بات نہیں ہے اس میں, آپ اسٹارٹ ہی کرتے کہ ہمیں جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے, افہام و تفہیم کرنا چاہیے, چیزیں کرنی چاہیے, یا آپ پالیسی سے بات کر لیں. آپ نے ڈائریکٹ جو ہے وہ میرے قائد کا نام لے کر آپ اگر اس کے لیے بیڈ ورڈ یوز کرو گے. وسیم اختر نے میرے قائد کو کیا کہا؟ وسیم اختر نے کیا بھائی اس سے پہلے تو جو ہے وہ چودھری نثار نے بات کی نا یار. اس سے پہلے تو چودھری نثار نے کل ایکسپریس ٹی وی اور جیو ٹی وی پہ حیدر عباس کا جواب دیا ہے جو انہوں نے کل رات کو کیا ہے, وہ بھی سن لیں پہلے. نہیں, حیدر عباس نے کوئی پرسنل ڈسکس. ابھی اگر آپ یہ بات نہیں کرتے, ابھی اگر آپ سوچنا جا کے, آپ یہ ان باتوں کو سوچنا جا کے, یہ جو ہے وہ پولیٹیکل ورک ہم لوگ اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے. ہمارے اللہ کا شکر ہے ہمارا ووٹ بینک تو جو ہے وہ آپ کی گالیوں سے بڑھے گا ہی. ہمارے تو ووٹ آپ جو ہے وہ جمع کر رہے ہو ساری چیزوں سے. لیکن اگر آپ جو ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کرو گے کہ ہماری کوئی لمٹ رہے گی, دیکھو جی آپ مجھے گالیاں بکو,
آپ میری پارٹی کی پالیسیز کو گالیاں بکو, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یو آر موسٹ ویلکم, لیکن آپ میرے لیڈر کو بولو گے, آپ میرے کو اگر لفظ ادا کرو گے تو پھر میری کوئی لمٹ نہیں ہے. ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی سینٹی فرام می. میں کوٹ لے کے جاؤں گا اس کے لیے, تم نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے. ٹھیک ہے, میں یہ خالی آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, جتنی تنقید آصف علی زرداری صاحب, ان کی کردار, ان کی حرکات, ان کی سندھی ٹوپی, ان کی باتیں, ان کا اٹھنا, ان کا بیٹھنا, ان کا چلنا, ان کا کھانا, ان کا پینا, کچھ بھی نہیں رہا, تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی برداشت زیادہ ہے, یا آپ کو امیون کا انجیکشن لگ چکا ہے کہ آپ کے وزیر اعظم آج تو پارلیمنٹ میں بولے کہ امریکہ جاتا ہوں تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, پہلے رحمان ملک صاحب نے کابینہ میں سورہ اخلاص پڑھی, وہ بھی 3 دفعہ غلط, لیکن زرداری صاحب کی دفاع کے لیے اور ان کے بچوں کی ذات کی دفاع کے لیے آپ کو میں نے کبھی ایسے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ سے میرا مراد آپ کی پارٹی کے دیگر لوگ. چلو جی, ڈاکٹر صاحبہ سے سوال کا موقع آیا تو کال ہی ڈراپ ہو گئی, اور ڈاکٹر صاحبہ بیچاری ویٹ ہی کرتی نہیں. اب اگر آپ ان کی کال لے لیں تو ہم ان سے یہ بات کر لیتے ہیں, لیکن اینی وے ٹو ریپ دس اپ, میں خالی ڈاکٹر صاحبہ میرا سوال سن لیا آپ نے؟ ڈاکٹر صاحبہ سوال سن لیا تھا؟ نہیں جی, لائن ڈسکنیکٹ. اچھا اوکے, ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ میں ابھی کافی بول دیا, میں نے کہا کہ زرداری صاحب کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا, تنقید, میں کہنا چاہ رہی ہوں, میں آپ کے کوشچن میں یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ کو کسی نے امیون کا انجیکشن لگا دیا ہے, آپ کو اپنی قائد کی عزت کا کوئی احترام نہیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب کو عادت پڑی ہوئی تھی کہ ہر روز پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہو کے ہمارے لیڈر کے خلاف وہ تمام زہر افشانی کرنا ان کا معمول بن گیا ہوا تھا, اور ان کی ایک مطلب پرسنالٹی کے اندر رچ بس گئی تھی چیز کہ وہ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنا. اور یہ ہماری لیڈرشپ کی آپ ان کو کریڈٹ دے دیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ان پارلیمنٹرین کو کریڈٹ دے دیں کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے سارا ٹائم گھنٹے کی تقریر بھی چودھری نثار علی خان کی اپنی لیڈرشپ کے خلاف جس حوصلے سے ہم نے سنی اور برداشت کی, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کے لیے, اس جمہوریت کے لیے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی ہم نے شہادت لی ہے, ہم نے اپنے ہزاروں کارکنوں کی قربانیاں دی ہیں, اور اس سسٹم کو ہم نے چلانا ہے, ہم نے جمہوریت کو چلانا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ سٹیک ہولڈر پاکستان پیپلز پارٹی ہے, سب سے زیادہ ہم نے کنٹریبیوشنز کی ہیں اس سسٹم کو ری انسٹیٹ کرنے کے لیے, اس کا سٹرکچر ڈیفائن کرنے کے لیے. آج اگر ہم کاؤنٹر اٹیک پہ جاتے ہیں اور اگر آج ہم ان تلخ باتوں کا اسی تلخی سے جواب دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ 1 منٹ نہیں لگتا تو یہ سسٹم جو ہے وائنڈ اپ ہوتا ہے. ہم نے آج 3 سال جو پورا پارلیمنٹری سسٹم چلا اور آگے بڑھ رہا ہے, اس میں صرف اور صرف میری لیڈرشپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ہر میڈیا کے وار کو, تمام سیاسی جماعت, جس کو ماں نہیں جانتی, جس کی ماں کو اس کا نام نہیں پتا, وہ بھی آ کے ہمارے صدر پہ تنقید کرتا ہے, بولتا ہے, وہ کہانیاں اور قصے وہ عوام کو جھوٹے سچے سناتا ہے, ہم برداشت کرتے ہیں, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ان کے اندر ایک ایسا برداشت کا جذبہ جب تک لاسٹ کامنٹ یہ دے دیجیے گا کہ یہ جو اتنی تلخیاں بڑھ گئی ہیں ان کو مٹانے کے لیے کیا کوئی پارلیمانی کمیٹی یا کچھ مفاہمتی کمیٹی بنائی جائے گی سربراہی میں کسی؟ میرا خیال ہے اس میں اسپیکر صاحبہ کا رول پلے کرنا ہوگا, اور اسپیکر صاحبہ کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے آفس میں بلا کے ان کے جو پارلیمنٹری لیڈرز ہیں ان کو کمیونیکیٹ کرنا ہوگا کہ وہ ڈسکشن اور ڈبیٹ جو پارلیمنٹ کے اندر ہوتی ہے وہ ایشو بیسڈ ہو. اگر کوئی ذاتیات پہ جاتا ہے تو اس کو بھی منع کر دیا جائے. کے باہر جا کے ہم کوئی ایسا ریئیکشن دیتے ہیں تو وہ پوری پارلیمنٹ اسے بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. میں تمام گیسٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ناظرین, وقت ختم ہو جاتا ہے, مجھے اجازت دیجیے, اور تلخیاں انشاءاللہ تعالیٰ کم کرنے کی کوشش کی جائے گی. ایسی زبان جو کسی کا دل دکھائے نہیں ہونا چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا. رائٹ ٹو می آن فیس بک. اللہ حافظ. ہیڈ اینڈ شولڈرز, دنیا کا نمبر 1 اینٹی ڈینڈرف شیمپو. سال نو کا آغاز, نئی سوچ, نئی امید, نیاز یا ہوائی فائرنگ, بے مقصد تقریبات اور پیسے کی بربادی. کیسا ہونا چاہیے 2011؟ دیکھیے عوام کی آواز میں.